بہت شکریہ. جناب سید ناصر علی شاہ صاحب. جناب اسپیکر میں آپ کے توسط سے اس ہاؤس کو اور حکومت کو علم میں ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ دو دن سے اخبارات میں، بلوچستان کے اخبارات میں یہ خبریں چھپ رہی ہے کہ بلوچستان میں آپریشن ہوگا. تو یہ قابل تشویش بات ہے اور اس کا ذرا نوٹس لیا جائے. جناب اسپیکر، میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے اپیل کرتا ہوں اور اس فورم سے کہ بلوچستان کے مسئلے پر خصوصی توجہ دے اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلنا چاہیے. اس میں پاکستان کی بھی بلائی ہے اور بلوچستان کی بھی. شہید بی بی جب آخری مرتبہ بلوچستان آئی تھی تو انہوں نے بھی بلوچستانی عوام سے یہ وعدہ کیا کہ میں بلوچستان کا مسئلے کا حل ضرور نکالوں گی اور اس کا مسئلہ حل کروں. تو اس توسط سے بھی ہمیں بلوچستان کے مسئلے کو خصوصی توجہ دینا چاہیے اور بلوچستان کا مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا پاکستان پیپلز پارٹی، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان بلوچستان کے مسئلے میں دلچسپی لے رہی ہے اور بلوچستان کے مسئلے میں خصوصی دلچسپی لے رہی ہے اور اس پہ کافی کام بھی ہو رہا ہے. یہاں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اے پی سی اس اجلاس کے بعد، بجٹ اجلاس کے بعد ہم وہ بلا رہا ہے. تو میں اس حوالے سے کچھ تجاویز دینا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اے پی سی میں اگر وہ فرقین شریک نہ ہو تو وہ اے پی سی بے مقصد ہوگا. تو اس کے لیے میرا تجویز ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اے پی سی بلائیں، اس سے ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے اس کے لیے. اور وہ کام کیا ہے؟ کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اے پی سی سے بلانے سے پہلے ہمیں جو کہ ایک بلوچستان خصوصاً قبائلی نظام میں ایک میڑ کا رسم و رواج ہوتا ہے. اور جب کوئی میڑ ڈالا جاتا ہے کسی کے ہاں، اگر وہاں خون کا مسئلہ بھی ہو تو بخشا جاتا ہے. تو اس کے لیے میرا ایک تجویز ہے جناب وزیر اعظم پاکستان سے کہ اس پر غور کیا جائے. اور پاکستان میں ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ اس ہاؤس میں موجود ہے، ہمارے سیاسی جماعتوں میں موجود ہے. ایسے اشخاص کا میڑ بنایا جائے جو ایک مقتدر شخصیات ہو. نون لیگ سے بھی میاں نواز شریف صاحب کو لیا جائے، اے این پی اے ہمارے اسفندیار صاحب ولی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. ایک میڑ بنا کے، اور بلوچستان کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہو تو میرے نظر میں وہ ایک راستہ ہے کہ یہ ہم میڑ جائیں ان کے پاس اور میڑ کے ذریعے ان کو ہم راضی کریں اور تاکہ اس میں اے پی سی کامیاب ہو. میں بجٹ کے حوالے سے میں جناب اسپیکر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ملک کو زر مبادلہ کی ضرورت ہے اور زر مبادلہ ہم یا ایکسپورٹ کے ذریعے کما سکتے ہیں یا تو ہم اپنے امپورٹ پر کنٹرول کریں. اور وہ
چیزیں جو ہمیں پاکستان میں ہمارے پاس موجود ہے، وہ وسائل ہمارے پاس موجود ہے، ان وسائل کو ہم بروئے کار لائیں اور بروئے کار لا کے ہم زر مبادلہ بچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں سٹیل مل کی بات کرتا ہوں۔ سٹیل مل 20 لاکھ ٹن آئرن اور سالانہ درآمد کرتا ہے، جس کے ڈالروں میں مالیت 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالر بنتا ہے سالانہ، اور یہ ایک جی ایس پی کے سروے کے مطابق 272 بلین ٹن آئرن اور ہمارے بلوچستان میں موجود ہے دلبند کے مقام پہ، اور جو 35 اور 48% جس میں آئرن پایا جاتا ہے۔ ہم اگر اس آئرن اور کو ہم کوشش کریں اور اس آئرن اور کو ہم سٹیل مل کے لیے استعمال کریں تو اس سے ہمارے لیے ہمارے ہم زر مبادلہ بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سٹیل مل کوئلہ بھی باہر سے درآمد کرتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو سٹیل مل یہ کوئلہ بھی اپنے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ چاہے بلوچستان کا ہو یا سندھ کا ہو۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم زر مبادلہ تو خرچ کرتے ہیں، مگر اپنے وسائل کو ہم کوشش یہ نہیں کرتے کہ اپنے وسائل کو ہم استعمال کریں۔ جناب والا، اسی طرح میں سندک پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ سندک پروجیکٹ جو کہ چائنا کے ایک کمپنی کو کانٹریکٹ کے بیس پہ 2000 سے 2012 تک دیا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ نے آج تک یعنی 30 جون 2009 تک 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ اس میں زر مبادلہ انہوں نے کمایا ہے۔ اور اسی طرح اگر ریکوڈک جو پاکستان کا ایک سرمایہ ہے اور یہ چاغی ضلع چاغی میں واقع ہے، یہاں پر 60 ارب ڈالر کا ڈپازٹ یہاں پہ موجود ہے، مگر اس کو بھی ہم نے آج تک نظر انداز کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان چیزوں کو استعمال کر کے اس سے جو بے روزگاری اور جو بے روزگاری بلوچستان میں پایا جاتا ہے، ہم بے روزگاری پر بھی قابو پا سکتے ہیں اور ایک روزگار بھی بلوچستان کو اور ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب بات سمیٹنے کی کوشش۔ جناب والا، میں کوئٹے کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ 60 سال میں ہمارے بلوچستان میں ایچ ای سی کا کوئی مقامی دفتر نہیں تھا، جو کہ موجودہ حکومت نے جناب وزیر اعظم صاحب نے 30 لاکھ روپے کا گرانٹ دے کے انہوں نے ایچ ای سی کا دفتر وہاں پہ قائم کیا۔ اب پوری بلوچستان میں آپ کو ایک کامرس کالج ملے گا، یعنی کامرس کالج پوری بلوچستان میں آپ اگر پورے پاکستان کا سروے کریں، میرا خیال ہے کہ 30 کامرس کالج جو ہے صرف کراچی میں، مگر پوری بلوچستان میں ایک کامرس کالج، وہ بھی کرائے کے ایک بلڈنگ میں رہ رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے ٹوٹی پھوٹی سا بلڈنگ ہے۔ جناب والا، کامرس کالج ہماری اشد ضرورت ہے ہماری، اور اگر یہ کامرس کالج میں آپ اس فورم سے مطالبہ کرتا ہوں یا اس سے اپیل کرتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب سے کہ کامرس کالج بلوچستان میں قائم کیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ جی۔ محترمہ عمرانہ